الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه وذرياته أجمعين أما بعد. محترم حضرات، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور ذو القعدہ کا مہینہ اپنے اختتام پر ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ذی الحجہ کے بارے میں جو رہنمائی ہم سب کو دی ہے اس پر ہم سب کو عمل کرنا چاہیے. اور قرآن کریم کی سورہ فجر کی اس آیت کریمہ کو پڑھیے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے فجر کی نماز کی یا قسم ہے فجر کے وقت کی. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی لیالٍ عشر، قسم ہے 10 راتوں کی. مفسرین لکھتے ہیں، اکثر مفسرین کا یہی خیال ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں. یکم ذی الحجہ سے لے کر کے یوم نحر کے دن تک یہ 10 راتیں ہیں اور ان 10 راتوں کا شمار انہی پر ہوتا ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سر فہرست ہیں اس کی تفسیر کرنے میں. میرے بھائیوں، عشر ذی الحجہ آنے والا ہے. اس عشر ذی الحجہ کے تعلق سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی عشر ذی الحجہ، کہ دنیا کے ایام میں، دنیا کے دنوں میں، یعنی سال کے سارے دنوں میں سب سے افضل، سب سے بہتر اللہ کے نزدیک جو دن ہیں وہ ذی الحجہ کے یہ 10 دن ہیں جو آنے والے ہیں، جن میں ہم سب جانے والے ہیں. یہ عشر ذی الحجہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے افضل دن ہے، اللہ رب العالمین کو سب سے محبوب دن. صحابہ اکرام نے فرمایا اے اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ اس میں اگر کوئی عمل کو چھوڑ کر کے اللہ کی راہ میں جہاد کرے تو کیا جہاد بھی اس عمل سے کمتر ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی جہاد کرتا ہے، اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے لڑتا ہے اور اس میں سب کچھ اپنا قربان کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے، اس عشرے میں عمل کرنے والوں سے بڑھ سکتا ہے. لیکن اگر وہ اپنا سب کچھ قربان نہیں کرتا، واپس چلا آتا ہے، تو پھر اس عشرے میں جو عمل آدمی کرتا ہے ان کے عمل سے وہ جہاد کرنے والا نہیں بڑھ سکتا. میرے بھائیوں، اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز یہ بیان فرمائی کہ دنیا کے دنوں میں سب سے افضل اور سب سے محبوب دن اللہ رب العالمین کو یہ عشر ذی الحجہ کے 10 دن ہیں. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل پر ابھارا ہے کہ اس دن کے عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں خاص اہمیت حاصل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کے عمل کو خاص اہمیت دیتا ہے، یعنی جہاد سے بھی بڑھ جاتا ہے یہ عمل. تو میرے بھائیوں، یہ عشرہ آنے والا ہے، اس عشرے میں ہم سب کمر کس لیں. اس عشرے میں ہم سب کمر کس کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خلوص و للہیت کے ساتھ عمل کریں تاکہ یہ عمل ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بھی بنے اور اس عمل کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین سے دعا بھی کر سکیں، اس عمل کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دعا بھی کر سکیں. میرے بھائیوں، یہ عشر ذی الحجہ کیوں اتنا اہمیت کا حامل ہے؟ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ عشرہ اس لیے اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس عشرے میں ساری امہات عبادتیں، اہم عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں. روزہ، حج، عمرہ، زکوٰۃ، صدقہ، نماز، یہ ساری عبادتیں اس عشرے میں جمع ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ سال کا کوئی بھی عشرہ یا سال کا کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے جس میں یہ ساری عبادتیں ایک ساتھ جمع ہو سکتی ہیں. رمضان ٹھیک ہے، رمضان اپنی فضیلت کا حامل ہے، لیکن رمضان میں بھی ساری عبادتیں جمع نہیں ہوتی. حج جیسی اہم عبادت رمضان میں نہیں کی جاتی، ذی الحجہ کے مہینے میں کی جاتی ہے اور وہ بھی ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں. تو میرے بھائیوں، ہم اس عشرے کو غنیمت سمجھیں. اسی طریقے سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا ہم عشر ذی الحجہ کو زیادہ فضیلت والا مانیں یا رمضان کے آخری عشرے کو زیادہ فضیلت والا مانیں؟ کیونکہ رمضان کا آخری عشرہ بھی بڑی فضیلت والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان کے آخری عشرے میں کمر کس لیتے تھے، اپنے رات جاگتے تھے، اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے اور عبادت کرتے تھے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سا افضل ہے؟ تو علماء نے ان دونوں کے درمیان
جو باتیں لکھی ہیں وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ رات کے اعتبار سے فضیلت کا حامل ہے، کیونکہ شب قدر رات میں آتی ہے، لیلۃ القدر رات کو ہوتی ہے، اور عشرہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن یہ دنوں کی فضیلت ہے، کیونکہ اس میں دنوں میں عبادتیں انجام دی جاتی ہیں۔ تو یہ سب سے بہتر تطبیق ہے اور سب سے بہترین راستہ ہے۔ تو ہم اور آپ اس عشرے میں اللہ رب العالمین سے قربت اختیار کرنے کے لیے ساری اہم عبادتیں جو کر سکتے ہیں وہ کریں، اور چونکہ آج کل ہم فرصت کے ایام میں ہیں، کاروبار نہیں ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ سے دعا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ اسی دعا کی وجہ سے، اسی عبادت کی وجہ سے ہمارے حالات سدھر جائیں۔ ایک خاص بات اور بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ کے اصحاب کا یہ طریقہ رہا ہے کہ ذی الحجہ کا جب چاند ہوتا تو ذی الحجہ کے چاند ہونے کے بعد سے تکبیرات، تحمیدات اور تحلیلات کا اہتمام کرتے تھے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں بخاری کے اندر موجود ہے کہ یہ دونوں اصحاب بازار میں نکل جاتے اور زور آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کرتے، تکبیرات کہتے، جس کو سن کر کے بازار میں موجود لوگ بھی تکبیرات کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو ہم سب بھی عشرہ ذی الحجہ کا چاند ہونے کے بعد سے تکبیرات کو شروع کر دیں، تکبیرات کہتے رہیں، تحمیدات پڑھتے رہیں اور اللہ کی کبریائی و بڑائی بیان کرتے رہیں۔ جہاں تک مسئلہ ہے نماز کے بعد تکبیر کہنے کا، تو صحابہ اکرام عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس اور متعدد صحابہ اکرام سے مروی ہے کہ وہ لوگ یوم عرفہ کی فجر سے لے کر ایام تشریق کہ آخری دن عصر تک نماز فرض کے بعد تکبیرات کہتے تھے۔ تو ایک تکبیرات مطلق ہوتی ہے اور ایک تکبیرات مقید ہوتی ہے۔ تکبیرات مطلق کا مطلب یہ ہے کہ پورے عشرے میں ہر وقت تکبیرات پڑھی جائیں، اور تکبیرات مقید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یوم عرفہ کے دن تک سے لے کر کے ایام تشریق تک 5 دن تکبیرات فرض نماز کے بعد بلند آواز سے پکاری جائے۔ اسی طریقے سے ایک خاص بات اور یاد رکھیں، 2 دن باقی ہے چاند ہونے میں، ہم سب اپنے بال، ناخن وغیرہ کو تراش لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، کہتی ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اذا رأیتم ہلال ذی الحج، جب تم ذی الحج کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کوئی شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ، تو کوئی شخص اپنے ناخن کو اور اپنے بال کو نہ کٹائے۔ دوسری روایت میں ہے، مسلم ہی کی روایت ہے، کہ وہ اپنے بال کو اور اپنے چمڑے کو نہ تراشے یا اپنے چمڑے کو نہ کٹائے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے بال کو اور اپنے ناخن کو چاند ہونے سے پہلے تراش لے، یا اگر تراش نہیں سکا ہے تو چاند ہونے کے بعد اسے نہ تراشے، قربانی کے بعد تراشے۔ ہاں، اگر کوئی شخص قربانی کا ارادہ نہیں رکھتا ہے، ذی الحجہ کے چاند ہونے کے بعد ناخن وغیرہ اس نے تراش لیا ہے اور پھر کچھ دن کے بعد اس کے پاس بجٹ آ جاتا ہے، قربانی کا ارادہ بن جاتا ہے، تو پھر وہ وہیں سے رک جائے، اس کے بعد سے ناخن اور بال نہ تراشے، اور جب قربانی کر لے تو ناخن اور بال تراشے، اس کے اوپر کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی، من اراد ان یضاحی، جو شخص قربانی کا ارادہ کرتا ہے، علماء نے یہی لکھا ہے کہ گھر کے گارجین، جو گھر کا بڑا ہوتا ہے، وہ اپنی جانب سے اور اپنے گھر والوں کی جانب سے قربانی کرتا ہے۔ تو قربانی گھر کا گارجین کرتا ہے، اگرچہ اس میں سب کو شامل کر لیتا ہے۔ تو جس کو قربانی کا ارادہ ہے، جو گھر کا بڑا ہے، جو قربانی کا ارادہ کرتا ہے، اسی کے لیے بال اور ناخن نہ کٹانے کا حکم ہے۔ باقی اولاد
بچے وغیرہ کٹا سکتے ہیں، ان کے کٹانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے من اراد ان یضحی، جو قربانی کا ارادہ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا ارادہ کرتے تو بال اور ناخن نہیں کٹاتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ سے کوئی ایسی روایت نہیں ہے جس سے یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں کو بھی منع فرمایا ہے۔ لہذا اگر کوئی کٹانا چاہے تو کٹا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہاں، قربانی کرنے والا اسے بال اور ناخن نہیں کٹانا، اگر کٹا لیتا ہے تو پھر اسے توبہ اور استغفار کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ اور استغفار کو قبول فرمائے گا۔ یہ مسئلے ہیں، ان مسئلے کو سمجھیں اور پھر انشاءاللہ آگے اگلا خطبہ جمعہ جو بھی خطبہ دے وہ عیدین کے مسائل اور قربانی کے مسائل تو بیان کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین تو ہم سب کو اپنی ساری عبادتیں شریعت کی روشنی میں انجام دینے کی توفیق عطا فرما، جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو کلمہ توحید زبان پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحان ربک رب العزة عما یصفون